لیکن عامر بھائی اس سے آپ سوال پوچھوں گا, اب تو کوچنگ کا ایک کرائٹیریا ہے, فلاں لیول کا کوچنگ انسٹرکشن ہو. اب سافٹ ویئر ایسی چیز ہے جو ایسا نہیں ہے پاکستان نہیں لے سکتا, وہ سافٹ ویئر بھی ہوں گے, بایو میکینکس, کیمرے ویمرے, اینالسٹ. میں دیکھتا ہوں ہمارے یہاں بھی لیپ ٹاپ کھول کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, میں نے دیکھا ہے ان کو, کچھ تو کر رہے ہوتے ہیں اس کے اندر وی پی این لگا کے. تو یہ بتائیے کہ جب یہ سب ٹیکنیک دنیا میں اب چھا چکی ہے, میرے خیال سے افغانستان کے پاس بھی ہوگی, تو ہم لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہے ہی نہیں ہمارے یہاں یہ بایو میکینکس کا بتانا. یہ تو آپ دور جا رہے ہیں, میں بتاتا ہوں. ہمارے پاس جو فزیو ہے نا اس ٹائم, ہاں وہ پچھلے 8-9 سال سے ہے. وہ تب سے ہے جب سے ہمارے کتنے مین پلیئر انجرڈ ہو چکے ہیں اور ری ہیب انگلینڈ میں کرتے ہیں, تو فزیو نہیں چینج ہوا, تو ہم یہ کہاں سے چیزیں لے کے آئیں گے؟ یہ تو بیسک ہے جی, کیوں نہیں چینج کیا یہ پوچھے نا. پوچھ رہا ہوں آپ سے, آپ بتائیں گے. وہ نہیں چینج ہوا کہ جس نے شہین انجرڈ ہوا انگلینڈ میں ری ہیب کر رہا ہے, شاداب انجرڈ ہوا انگلینڈ میں ری ہیب کر رہا ہے, نسیم انجرڈ ہوا انگلینڈ میں ری ہیب کر رہا ہے, اور اس کے ہوتے ہوئے لڑکوں کے نسیم کا شولڈر جو ہے وہ جب کھیل رہا تھا تو وہ بول رہا تھا کہ میرے شولڈر میں درد ہے, نہیں کچھ نہیں ہوتا, ٹیپنگ کر کے اس کا سرجری تک پہنچا دیا اس بندے نے, وہ نہیں چینج ہوا. تو آپ کہہ رہے کہ یہ چیزیں لے کے آؤ, کہاں سے لے کے آئیں گے؟ بول دو احمد بھائی. ہاں پلیز. یہ جو عامر نے بھی بات کی ہے نا, اس کا جو فاسٹ بالر اپنا کیا نام, نسیم شاہ کی, دیکھیے اس کو روٹیٹر کف انجری ہوئی ہے. اب روٹیٹر کف انجری کیا ہوتی ہے, آپ کے 4 مسل یہاں پہ اٹیچ ہوتے ہیں. سب سے پہلے ایک ہلکا سا ٹیئر آتا ہے جو آپ کو دیتا ہے, آپ کو مائنڈ کو سگنل دیتا ہے کہ آپ کی انجری شروع ہو چکی ہے. اگر وہاں پہ آپ کا کوئی اچھا پروفیشنل ایکسپیرینس بندہ وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے جو کہ میرٹ پہ وہاں پہ ہے, تو وہ پہلی دفعہ ہی وہ اس کو جج کر لے گا, وہ اس کو پریونٹ کر لے گا, انجری پریونشن, اور وہ اس کو کہے گا کہ آپ سائڈ لائن ہو جائیں, آپ 1-2 ہفتے ریسٹ کریں, اور اس کے بعد آپ کا سارا چیز ٹھیک ہو جائے گا. یہاں سرجری تک لے کے وہاں پہ دیکھیں اس کے بعد کیا ہوتا ہے, سب سے پہلے ٹنگلنگ ہوتی ہے, پھر انجری وہ مسکولر ٹیئر آتا ہے, اس کے بعد پورا ٹیئر آ جاتا ہے, پھر گریڈ 1 سے گریڈ 3 انجری ہو جاتی ہے, پھر آپریشن تک یہ لوگ اس کو لے کر گئے ہیں, اور اب اس کی پیس 150 سے 140 تک ہے. یہی پرابلم ہوتی ہے. اب مچل سٹارک جب جا کے اپنے فیزیو کو بولے نا کہ مجھے ہیمی میں ذرا نگل آ رہا ہے, اسٹفنس آ رہی ہے, تو وہ کبھی اس کو پریفر نہیں کریں گے کہ تم میچ کھیلو. اس کو بولیں گے ٹھیک ہے تم بریک لو, جب تک تمہیں کانفیڈینس نہیں آتا, جب تک یہ تمہارا جو نگل ہے یہ ختم نہیں ہوتا, تم نے کوئی بولنگ نہیں کرنی. یہاں پہ کیا ہوتا ہے, ٹیپ کر کے نگل میں ہم کھیلتے رہتے, بچاتے ہیں اس انجری کو کہ انجری نہ ہو جائے. وہ کرتے 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 ہماری پیسیں بھی نیچے آنا شروع ہو جاتی ہیں. اس کی وجہ عامر بھائی یہ ہے کہ بینچ پہ کچھ ہے ہی نہیں. بینچ پہ بھی کچھ ہے نہیں, لڑکے کو بھی انسیکیورٹی ہے کہ میں یہاں سے اگر باہر ہوا نا تو میں گیا. نہیں بیسکلی ہوتا ہی ہے. دیکھیں اب آپ رائٹ مین فار دا رائٹ جاب کی جب بات کر رہے ہیں, تو وہ فزیو کی جو بات کر رہے ہیں, وہ فزیو کی جو کوالیفیکیشن ہوگی وہ پتہ کیا ہوگی یا کیوں ہے, صرف سیٹنگ کے اندر ہوگا. بہت سارے ایسی ہم نے واقعات سنے ہیں کہ آپ کے پلیئر جو ہیں نا ڈومیسٹک کھیلنے آتے ہیں, رائٹ, وہ اسی فزیو سے وہ رپورٹ لکھواتے ہیں کہ ہمیں انجرڈ کر دیں 4 ہفتے کے لیے جب تک ڈومیسٹک چل رہی ہے. وہ رپورٹ لکھتے ہیں, وہی رپورٹ جو ہے پی سی بی کے پاس جاتی ہے, ویسی ڈومیسٹک ختم ہوتی ہے وہ رپورٹ آ جاتی ہے یہ لڑکا فٹ ہو گیا. اسی طرح ٹیم کے اندر بھی اس سے زیادہ ٹیئرز کی بات ہوتی ہے, لڑکے انجرڈ, لڑکے انفٹ, رائٹ, لیکن وہاں پہ کیونکہ اس کے ساتھ سیٹنگ ہوتی ہے, وہ جیسی چاہتے ہیں ویسی رپورٹ بناتے ہیں. اس میں پلیئر کا بھی قصور ہے. پلیئر خود بھی انسیکیور ہوتا ہے, پلیئر خود بھی کہتا ہے کہ چلنے دو, پلیئر خود بھی فزیو کہتا ہے کہ یار میں نے کھیلنا ہے, کیونکہ وہ پلیئر کی مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ ایک دفعہ ہم باہر ہو گئے اس کے بعد ہمیں چانس نہیں ملنا, بار ہو گئے. تو نقصان کس کا ہو رہا ہے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں, پاکستان کا. تو یہ پاکستان کا ہی تو نقصان ہو رہا ہے جب آپ سیٹنگ کے اندر لوگوں کو لے کے آتے ہیں, لوگوں کے پاس آپ کے راز ہو جاتے ہیں, سیکرٹس ہو جاتے ہیں, پھر آپ ان کو اتنی آسانی سے نہیں نکال پاتے ہیں کیونکہ آپ کو پھر وہ بلیک میل کرتے ہیں. سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جہاں جو رؤف بھائی باتیں کر رہے ہیں یہ 100% ٹھیک باتیں ہیں, لیکن کیا رؤف بھائی کو یہاں بیٹھے یہ باتیں پتہ ہیں؟ تو پاکستان کرکٹ بورڈ میں کسی کو یہ باتیں نہیں پتہ ہے, جن کی جاب ہی یہی ہے, جن کو لائے اس لیے کہ پاکستان کی کرکٹ جو ہے انہینس کرے, امپروو کرے, اوپر جائے. سو دس از دا ریزن. یہ ریزلٹس جو ہیں یہ اچھا رؤف بھائی کیا بتائیں یار, آپ نے تو اس میں ڈگری حاصل کر رکھی ہے, تقریباً ڈاکٹر ہیں آپ اس کام کے. مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو مائک ہیسن ہے یہ تو باہر کے ہیں, یہ ہیڈ کوچ کا کام نہیں ہوتا کہ وہ فزیو ٹیم کا جو پورا سٹاف ہوتا ہے وہ سلیکٹ کرے ہینڈ پک, اور وہ دیکھ رہا ہوگا نا یار یہ فزیو ہمارا ٹھیک کام نہیں کر رہا. اس نے تو انہوں نے تو نیوزی لینڈ کے ساتھ کام کیا, انٹرنیشنل کوچ ہیں, انہوں نے دیکھا ہوگا یہ فزیو یار ہمارا صحیح کام نہیں کر رہا, تو یہ تو کبھی نہیں شکایت کر رہے. نہیں بیسیکلی یہ جو ہیڈ کوچ لاتے ہیں یہ اپنا بعض دفعہ لے آتے ہیں اپنا پورے کا پورا پینل, مگر بعض دفعہ جو سارا پینل ہوتا ہے باقی وہ پاکستان کرکٹ بورڈ ان کو دیتا ہے. ڈاکٹرز ان کے ہوتے ہیں, فزیو ان کے ہوتے ہیں, مساجرز وغیرہ ان کے ہوتے ہیں, اور جو نیوٹریشنز وغیرہ ہوتے ہیں وہ پاکستان کرکٹ بورڈ ان کو دیتا ہے. پھر ان پہ ان کو رلائی کرنا پڑتا ہے اس وجہ سے. اب جہاں تک انہوں نے بات کی ہے, دیکھیں پلیئرز کا میں اس لیے قصور نہیں کہوں گا کہ ہمارے پلیئرز کی جو بیسک ایجوکیشن ہے وہ نہیں ہے. اب ان کو نہیں پتا اسپورٹس سائنس کیا, ان کو اپنے نیوٹریشن کا نہیں پتا, ان کو اپنے
जो बॉडी मसल्स हैं उसका नहीं पता, उनको बॉडी की नेचर का नहीं पता। तो ये फिर जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इतना बड़ा पैसा लगा रहा ठीक कह रहे है, ये उसका काम है ना कि Impose करे। इनसिक्योरिटी भी बोर्ड का काम है कि उनका दूर काम करें है। ना। इतना बड़ा पैसा आप दे रहे हैं तो फिर नॉन प्रोफेशनल लोगों को क्यों रखते हैं? अगर आप Professional लोग फॉर ऐड करें। एग्जांपल आपका बच्चा है वो पीएस खेल रहा है, आपको तो पता है ना कि पीएस कितनी नुकसानदेह सही है, बात। तो वो फिर आपने इम्पोज करना है कि वो मेक श्योर करें कि ना ट्रेनर खेले। फिजियो का क्या काम होता है? हमें लगता है कि नसीम शाह फिट नहीं है, ट्रेनिंग उसको मैंने देखा ट्रेनिंग पूरी करता है, उसकी मोबिलिटी का मसला है। अब उस पे ट्रेनर और फिजियो ने काम करना है कि इसकी बॉडी में मोबिलिटी जो इसके मसल्स की मूवमेंट्स है उसको कैसे सही करना है, ये उनका काम है, उसको बताना है। जैसे रऊफ भाई ने कहा कि हमारे लड़कों को शायद नहीं पता अपनी बॉडी का कि मेरी इस बॉडी में प्रॉब्लम क्या आ रही है, स्टिफनेस उसकी ज्यादा क्यों है। नसीम आपको अनफिट इसलिए लगता है कि उसकी बॉडी नेचुरली बहुत स्टिफ है, उसकी मोबिलिटी पे काम होने वाला है, ये फिजियो ट्रेनर का काम है। और आपको बंदे वैसे रखने चाहिए जिनको पता है हाँ यार आमिर की बॉडी में ये मसला, हमने इसको ऐसे लेके चलना है, इस पे ये काम करना है। आपको ऐसे प्रोफेशनल बंदे चाहिए। अच्छा भाई, अब जरा क्रिकेट पे आ जाए दोबारा से। वर्ल्ड कप पे कल क्रूशल मैच है इंग्लैंड न्यूजीलैंड का। हमारे ऊपर पॉइंट टेबल देख लेते हैं फिर बात करते हैं। इस वक्त तो वाकयात कुछ इस तरह के हैं कि इंडिया ने काफी रिकवरी की है, -3.8 से -1.1 पे आ उनका तो वैसे ही है ना, डू एंड डाई, जो जीते वो पहुंच जाए। उनका उनके ऊपर तो यही है, डू एंड डाई वाला बात है, जो जीतेगा पहुंचेगा। जिम्बाब्वे इज आउट।